الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے. اس روئے زمین تے بدترین تو بدترین جگہ ہوئے جس جگہ تے کوئی بازار آباد ہوئے. اور اللہ تعالیٰ دے ہاں پسندیدہ جگہ ہوئے
جس جگہ تے مسجد آباد ہوئے. زمین دا وہ حصہ جس حصے تے اللہ دا گھر آباد ہوئے، مسجد موجود ہوئے، یعنی ایسی جگہ جس جگہ تے اہل اسلام اور اہل ایمان اپنے رب دی رضا حاصل کرن دی خاطر سجدہ ریز ہوندے ہون، سجدہ کردے ہون، زمین دی اس جگہ اور وہ حصے نو مسجد کیا جاندہ ہے. مسجد والی جگہ دا زمین دا کوئی حصہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اسلام میں مسجد دی بہت بڑی اہمیت ہے. صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا میرا امتی اپنے گھر تو وضو کر کے مسجد دی طرف جائے، جتنے زیادہ او دے قدم ہونگے، او دے ہر قدم دے بدلے دے اندر اللہ رب کائنات او دے ایک گناہ نو معاف کرنگے، اور اسے قدم دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی اے دے نیکیاں دے اندر ایک نیکی دا اضافہ فرمانگے، اور اے دے اسے قدم دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی اے دے درجات دے اندر ایک درجہ ودھا دینگے. صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، ایک شخص دا گھر مسجد نبوی تو کافی دور سی، وہ ساریاں نمازاں مسجد دے اندر آ کے جماعت نال پڑھدا سی. لوگوں نے مشورہ دیتا کہ سواری خرید لو، گدھا خرید لو، اس سواری اور گدھے تے سوار ہو کے مسجد جایا کرو، سفر تھوڑا طویل ہے. انہاں کے جواب دیتا کہ نہیں، اگر میں خریداں تو خریدن دی صلاحیت رکھنا، لیکن میں سواری نہیں خریداں گا. میں گھروں وضو کر کے پیدل چل کے مسجد وال جانا، نبی کریم علیہ السلام دے اس فرمان تے عمل کردے ہویاں کہ ہر قدم دے بدلے نیکی ودے گی، درجہ ودے گا اور گناہ معاف ہوئے گا. میں چاہنا کہ جدو میں مسجد وال جاواں میرے بھی اللہ گناہ معاف کر دے وے. قبیلہ بنو سلمہ جنہ دا ارادہ بنیا کہ اسی اپنی ہجرت کر کے مکان اپنے اتھوں ختم کر کے نقل مکانی کریے اور مسجد نبوی دے قریب رہائش رکھیے. توجہ میرے وال، جمعے دے خطبے دے آداب وچوں یہ ادب ہے کہ خطیب وال توجہ کرنی چاہی دی، تھلے نہیں ویکھنا چاہی دا، سجے کھبے نہیں ویکھنا چاہی دا، گال دی طرف توجہ ہونی چاہی دی. اور دیوار دا جڑا آسرا تا ٹیک ہے نا، یہ بھی منع ہے، جمعہ دے آداب دے خلاف ہے. بغیر سہارے اور آسرے دے بیٹھنا چاہی دا. نبی علیہ السلام نو پتہ چلے آپ نے قبیلہ بنو سلمہ دے لوگاں نو بلایا. آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ دے لوگوں، میں سنا ہے کہ تسوں ہجرت کر کے مسجد نبوی دے قریب آباد ہونا چاہتے ہو. جی اللہ دے رسول. آپ فرماندے نے ایسا نہ کرو، دیارکم تکتب آثارکم، تواڈے جڑے گھر نے نا، گھراں تو لے کے مسجد تک تواڈے جڑے قدماں دے پیراں دے آثار نے، نشانات نے، وہ تواڈے لکھے جاندے نے اور وہ دے بدلے اللہ تواڈے گناہ معاف کردا ہے. مسجد دی اسلام اندر بہت بڑی اہمیت ہے. اگر نبوی زمانہ ویکھیا جائے، نبی کریم علیہ السلام دی سیرت پڑھی جائے، آپ دی جڑی زندگی ہے، 23 سالہ آپ دا نبوت دا عرصہ، 13 سال آپ مکے گزار کے آئے نے اور 10 سال آپ مدینے گزارے نے. وہ 10 سالہ اگر مدینہ منورہ دی سیرت پڑھی جائے، آپ پوری زندگی
10 سالہ دا عرصہ آپ نے مسجد نبوی اندر ہی گزاریا. لوگ آپ نو ملن آندے سن تے آپ کیتے لبدے سن؟ مسجد اندر. آپ نے کئی لوگاں دا فیصلہ کرنا ہوندا تا کیتے کردے سن؟ مسجد نبوی اندر. کوئی وفد آندا نبی علیہ السلام نال ملاقات کرن دی غرض نال، وفد عبد القیس آیا، آپ نے انہوں نے مسجد اندر ٹھہرایا. 9 ہجری علیہ سال نو عام الوفود کیا جاندہ ہے، یعنی او سال جس سال وفد بڑے آئے نے. اوتھے عیسائیاں دا نجران اچو جڑا وفد آیا سی انہوں بھی نبی پاک نے مسجد اندر ٹھہرایا سی. اگلی گل ذرا قابل غور ہے، جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہوندہ ہے. میں حدیثاں، آیات، چاند واقعات تواڈے سامنے رکھ کے اے باور کرانا چاہنا کہ اسلام اندر مسجد دی بہت بڑی حیثیت ہے. اللہ دے ہاں اور اللہ دے رسول پاک دے ہاں، صحابہ کرام دے ہاں، امت مسلمہ دا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسجد دا بہت بڑا مقام ہے. نبی کریم علیہ السلام حتیٰ کہ کسی بندے نو اگر قید کردے سن، انہاں دا قید خانہ بھی مسجد نبوی ہویا کردہ سی. میں کہ تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ. اگر کوئی زخمی ہو جاندہ، زخمیاں دا خیمہ مسجد نبوی اندر لگیا کردہ سی. مسجد نبوی دی بڑی اہمیت سی. ایتھوں اندازہ لاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام مکے تو چل کے مدینہ منورہ دی طرف روانہ ہوئے. آپ یسرب تو پہلے بستی قبا اندر رہائش پذیر ہوئے. بستی قبا علماء جان دینے اور توڑے خطیب محترم بھی تشریف فرمان ہے. بستی قبا اندر نبی کریم علیہ السلام سوموار دے دن پہنچے. سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے والے دن صبح اٹھو آپ روانہ ہوئے یسرب وال. رستے اندر شارع ہجرہ، رستے اندر ایک مسجد آندی ہے جنہوں مسجد جمعہ کیا جاندہ ہے. اتھے نبی کریم نے جمعہ پڑھایا. جاندے ہماری 3-4 دن جیتے نبی پاک نے رہنا ہوئے. آپ 3-4 دن بغیر مسجد دن نہیں رہے. اسلام اندر سب تو پہلی مسجد دی تعمیر بستی قبا اندر ہوئی جو نبی پاک نے اپنے دست مبارک نال کی تھی، جنہوں مسجد قبا کیا جاندہ ہے. ورنہ 3-4 دن دا سٹے سی گزارا ہو جانا سی. کسے دے کمرے نو، کسے دی بیٹھک نو، کسے دے حجرے نو مسجد بنایا جا سکتا سی. مسجد دی تعمیر کی تھی. آپ اس جگہ تے رہائش پذیر ہی نہیں ہوندے سن جتے مسجد نہ ہوئے. ساڑھے پرانے بزرگاں دی ایک روایت چل دی آ رہی ہے، جتے رقبہ لیندے سن یا جتے کوئی کلونی یا جتے کوئی جگہ ہوتے پہلے مسجد. مسجد اسلام اندر بہت بڑی اہمیت ہے. نبی کریم علیہ السلام اگر کسی لشکر نو جنگ وال روانہ کر دے نال ہدایات فرمان دے سن. میں ایک حدیث دے نال دوسری حدیث تاکہ توڑا وقت ضائع نہ ہوئے. آپ انہاں ہدایات دے وچوں ایک ہدایت بھی فرمان دے سن، اے صحابہ اگر تساں بستی دے باہر ہوو، بستی دے باہر ہوو اور بستی دے وچوں اذان دی آواز سن لو، انہاں نہ لڑائی نہ کرے آجے، واپس موڑ آیا جے. اذان دی سنائی دا مطلب ہے کہ اس بستی اندر مسجد ہے، جتے مسجد ہوئے اتھے لڑائی نہیں کری دی. بہت بڑی اہمیت ہے مسجد، بہت بڑی فضیلت ہے مسجد والی جگہ دی. اسلام اندر مسجد دا، مسلمانہ اندر شعور پیدا کرن واسطے مسجد دا بہت بڑا کردار ہے. اساڑے اخلاق نو صحیح اور ٹھیک کرن واسطے مسجد دا بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نزول دا ذریعہ مسجد. ساڑھے سارے معاملات اندر برکت دی آمد دا ذریعہ مسجد. اللہ تعالیٰ دے ہر قسم دے فضل دی آمد دی جڑی وجہ ہے وہ مسجد ہے. لوگ اندر اتفاق اور اتحاد تاں پیدا ہوندہ ہے جدو لوگ مسجد آلے پاسے جان. اتفاق دا ذریعہ ہے. بہت بڑی اہمیت ہے مسجد دی. اساڑا زیادہ وقت اور ساڑی ساری زندگی بازاراں وچ گزر دی ہے. اگر تسی سارے دن دا بھی ٹائم نوٹ کر لو، 1 گھنٹہ بھی نہیں 24 گھنٹیاں دے وچوں جڑا اسی مسجد نو دئیے. بہت بڑا فائدہ ہے. جڑا بندہ مسجد نال پیار کر لوے، محبت کر لوے، دل لا لوے، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اودا پہلا فائدہ یہ ہوئے گا دل. دل محبت واسطے ہی اللہ نے بنایا ہے.
دل دا کام ہی محبت کرنا ہے، دل اندر محبت ہی رکھی دی ہے۔ جیڑے بندے دے وجود ہے دل ہے نا، دل ہے محبت لئی، لیکن کئی لوگاں دی محبت مختلف قسم دے لوگاں نال، مختلف قسم دے شعبہ جات نال، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جیڑے بندے دے دل اندر مسجد دا پیار پیدا ہو جائے، جیڑے بندے دے دل اندر مسجد دی محبت زیادہ ہو جائے، اور جیڑے بندے دے دل دا جھکاؤ اور لگاؤ مسجد وال ہو جائے، وہ بندہ شکل دا کالا ہوئے، شکل دا گورا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، او دے دل دی دھڑکن اچ مسجد دی آبادی ہے، او دے دل دی دھڑکن اندر پیار مسجد دا ہے، او دے دل دا میلان تے جھکاؤ مسجد وال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا سچا اور سچا فرمان، آپ فرما رہے ہیں میرے اس امتی نو مبارک بات دیو، اے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت ہے کہ اس بندے دا دل دا تعلق مسجد نال اگر جڑ گیا ہے، اے دا پہلا فائدہ اے ہوئے گا کل قیامت دا دن لگا ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے دے برابر ہوئے گا، زمین تانبے دی طرح گرم ہوئے گی، اتھے اللہ کریم دے عرش دے سائے دے علاوہ کسے دا سایہ نہیں ہوئے گا، بندے دے جسم تے لباس بھی نہیں ہوئے گا، درختان دا تصور بھی نہیں ہوئے گا، سایہ اللہ کریم دے عرش دے سائے دے علاوہ اور کسے دا سایہ نہیں ہوئے گا، ماں باپ بھی سایہ بنن واسطے تیار نہیں ہونگے، اساتذہ بھی سایہ بنن واسطے تیار نہیں ہونگے، کپڑا تے چادر نہیں ہوئے گا جنہوں بندہ سایہ بنا کے وقت گزار لے، زمین تانبے دی طرح گرم ہو رہی ہوئے گی۔ نبی پاک فرمانے نے ایسے کٹھن معاملے دے اندر، ایسے مشکل وقت دے اندر اللہ کریم اپنے بندیاں دے وچوں ایسے بندے نو بلانگے جیڑے بندے دے دل دا واسطہ مسجد دے نال جڑ گیا ہوئے گا، جیڑے بندے دے دل اندر رب دے گھر دی محبت پیدا ہو گئی ہوئے گی، ایسے بندے نو اللہ اپنی رحمت نال بلانگے اور اللہ کریم نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانگے۔ کتنی بڑی گل ہے، کتنی بڑی گل ہے، تھوڑا وزن کرے آجے یاری مسجد نال اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو گیا ہے، پیار مسجد دے نال اللہ دے عرش دی چھان نصیب ہو گئی ہے، زیادہ وقت مسجد دے اندر گزار رہے ہیں، اتھے وقت اللہ دے عرش دے سائے تلے گزار رہے ہیں، اتھے بھی مسجد اندر آندہ سی تا ٹھنڈا سایہ لب جاندہ سی، اتھے اگر کھڑا ہویا ہے تے اللہ کریم نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیتا ہے۔ یا اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ حالے حساب کتاب نہیں ہویا، حالے سوال و جواب نہیں ہوئے، حالے معاملہ طے نہیں ہویا کہ برا کون ہے کہ اچھا کون ہے۔ اللہ فرماندہ ہے حساب کتاب تو پہلے میں اپنی نظر کر رہے ہاں کہ لوگ اپنی ایڑیاں چوک چوک کے کھڑے ہوئے نے، لوگاں دے وجودی جو پسینہ نکل رہے ہیں، کئیاں دا پسینہ کیڑی حالت اندر تے کئیاں دا پسینہ گھٹنے اور ٹکھنے تک، کئیں دا پسینہ کسے دا پسینہ ناف تک چل رہے ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے مسجد دے یار دا، مسجد نال پیار کرن والے بندے دا پسینہ جسم تو گر رہا ہوئے، میں اللہ کریم دی ذات نو گوارا نہیں ہوندا، میں اللہ حساب کتاب تو بھی پہلے تے نام اعمال تو لڑ تو پہلے انہوں اپنے عرش دی چھان نصیب کر کے مسجد دے پیار دی جزا نصیب کر دیاں گا۔ جیڑا بندہ مسجد دے نال پیار کرے، مسجدہ ویران نے، بازار آباد نے، دکان آباد ہے، سانو اپنی بیٹھک دی آبادی دی بڑی فکر ہے، مسجد دی آبادی آلے پاسے کون آئے گا؟ اصل رحمت دا ذریعہ ہے، برکت دا ذریعہ ہے، اتفاق دا ذریعہ ہے۔ میں اگر پورے خطبے دا نچوڑ اگر اسے لفظ نال توڑے سامنے رکھاں تو میرے خیال ہے خطبہ پورا ہو جائے گا۔ جدوں دیاں اساں مسجدہ ویران کیتیاں نے، اللہ نے ساڑھے گھر ویران کر دیتے ہیں، اللہ نے ساڑھے دل ویران کر دیتے ہیں، ساڑھے اکھائیں چو پیار نہیں، ساڑھے کنہ دی سماعت اندر ہو یقین نہیں، ساڑھے دل دی دھڑکن اندر ہو محبت نہیں، ساڑھی زبان دی گوئی آئی اندر ہو صداقت اور خیر نہیں۔ اے سارے نقصانات کیڑی وجہ تو ہو رہے ہیں کہ ایسا او کارخانہ، او ایئرپورٹ اور او رحمت والی، برکت والی، اتفاق والی، عزت والی اور اللہ نال ملاقات دے ذریعے والی جگہ نو ایسا ویران کر دیتا ہے جنہوں مسجد کیا جاندہ ہے۔ اگر بندہ مسجد نال پیار کر لوے اللہ تبارک و تعالی عرش دا سایہ نصیب کر دیندے ہیں۔
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جیڑے بندے دے دل دا تعلق مسجد نال جڑ جائے او دا پہلا فائدہ کی ہے کہ اللہ انہوں کی نصیب کرے گا؟ عرش دا سایہ۔ اگلی گل سنے آجے، مسجد نال جڑا بندہ پیار پیدا کر لے، محبت کر لے، دوسرا فائدہ گل سمجھا رہے ہیں، مساجد نال محبت ہونی چاہیے، ایمان بھی بچ جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ کی ہے جڑا بندہ مسجد دے نال پیار کر لے، مسجد وال چل کے جائے، ادھر ویکھے آجے، جڑا بندہ مسجد دے وال چل کے جائے، میں ایک دعویٰ کرنے لگا دلیل بھی دیاں گا، جڑا بندہ مسجد چل کے جائے اللہ کریم دی رحمت او دے گھر دوڑ کے جان دیئے۔ اے صرف چل کے آ رہے ہیں، اللہ کریم دی رحمت او رحمت الہی جس دے بغیر بندے دا گزارا نہیں ہوندا۔ کی خیال ہے؟ رحمت دے بغیر ساڈا گزارا تے منگنی پیندی ہے رحمت، یا اللہ رحمت کر، یا اللہ ساڑے مال تے ساڑے رزق تے رحمت کر۔ اللہ فرماندہ ہے مسجد والانا شروع ہو جاؤ، تو انہوں میری رحمت دا سوال نہیں کرنا پائے گا، چل کے تسی آؤ، میری رحمت دوڑ کے توڑے والا آیا کرے گی۔ اے دوسرا فائدہ ہے معزز سامعین، جیڑا بندہ اللہ دے گھر چل کے آئے وہ کوئی بھی ہوئے اللہ کریم دی رحمت دوڑ کے جان دی۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے ایک کالے رنگ دی عورت سی جس دا نام سودا سی، غریب عورت سی، جھونپڑی اندر رہن والی عورت سی، لیکن او دے دل دا تعلق رب دے گھر نال تے مسجد نبوی دے نال جڑیا ہویا سی۔ عورتاں ہوندیاں نے، ہر بندے دے ہر بندی دی دل دی اپنا معاملہ ہوندا ہے۔ اے سودا نامی عورت جڑی شکل دی بھی سودا سی تے نام دی بھی سودا سی، اے دا پیار مسجد دے نال ہر روز صبح سویرے آ کے مسجد اندر جھاڑو دیا کرتی سی، صفائی کریا کرتی سی، پیار بڑا کرتی سی مسجد دے نال، اے چل کے آیا کرتی سی مسجد وال۔ حضرات میرے وال توجہ کرے آجے دوسرا فائدہ، جیڑا مسجد دے نال پیار کر لوے، جیڑا مسجد وال چل کے جائے اللہ دی رحمت دوڑ کے جایا کر دیئے۔ میں سارے دوستانوں عرض کرانگا، لمبا سفر کر کے آیا، اگر چاہندے ہو کہ تواڈے سارے معاملات آسان ہو جان، مسجد نال پیار کرنا شروع کر دے ہو۔ اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے مال رزق اندر برکت نصیب کر دے وے، مسجد دے نال پیار کرنا شروع کر دے ہو۔ ہر مشکل مسئلے دا حال مسجد دا پیار ہے، اگر اسا مسجد دے نال پیار کر لئیے اللہ ساڑے سارے مسائل حل کر دے وے گا۔ پہلے لوگ جڑے سن ایمان والے انہاں تے بھوک آندی تا مسجد وال جایا کر دے سن، انہاں تے دکھ آندے تے مسجد وال جایا کر دے سن، انہاں تے اگر اللہ دا کوئی وقت آ جاندہ ازمائش آ جاندی مسجد وال جایا کر دے سن۔ اے عورت ہے سودا نامی جڑی مسجد دے نال بڑا پیار کر رہی ہے۔ امام کائنات نے مسجد وال ویکھیا، صفائی نظر نہیں آئی، آپ فرماندے نے سودا آیا کر دی سی۔ لوگوں پتہ ہے تو انہوں کہ سودا نظر نہیں آ رہی، جیڑا بندہ تعلق رکھے نا مسجد نال، اسے مولویاں دا کم نہیں ہوندا، متولیاں دا تے امیراں دا کم نہیں ہوندا، یہ ہر دوست دا کم ہے، ہر مسلمان دا کم ہے کہ مسجد نال پیار کرے۔ یہ دے بڑے فوائد نے، اللہ دی رحمت دوڑ کے جان دیئے او دے وال۔ نبی پاک فرماندے نے سودا نظر نہیں آئی۔ دوسری گل توجہ میرے وال، صحابہ کرام عرض کر دینے اللہ دے نبی پتہ کر کے تو انہوں دسنے ہیں کہ عورت دا کی مسئلہ ہے، پتہ کر کے واپس ہے اللہ دے پیغمبر سودا فوت ہو گئی ہے، زندہ ہوندی تے مسجد اس طرح سودا فوت ہو گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے سودا فوت ہو گئی ہے، میں نو دسیا ہی نہیں، انہوں نے کہو میں نو دسیا ہی نہیں، سودا فوت ہو گئی ہے۔ ادھر ویکھیا جے مسئلہ بھی نال سنو سمجھو۔ نبی علیہ السلام نو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر عام عورت سی رات نو فوت ہوئی ہے، راتوں رات دفن کر دیتی ہے، اے میرے نبی دا دین ہے، اے میرے نبی دی شریعت۔ او ایدہ ایک بچہ سعودیہ سی نا، انہیں آنا ہے تاں لیٹے جنازہ۔ ایدہ ایک داماد سی نا، انہیں دبئی وچوں آنا ہے تاں میت لیٹے، کر دے ہوگے نہیں؟ ایدہ ایک داماد ہے جڑا اتھے رہندہ سی، انہیں آنا ہے
سودا فوت ہو گئی ہے، میرے مصطفیٰ نو خبر نہیں۔ آپ فرماندے نے کہ جدوں بندہ فوت ہو جائے او دے کفن دفن دا انتظام جلدی کریا کرو، دیر تاخیر نہ کریا کرو۔ اللہ دے پیغمبر عام عورت سی، کفن دفن کر کے دفن کر دیتا، تو انہوں تکلیف دینا گوارا نہیں کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے تو انہوں کیویں پتہ ہے عام عورت سی، تو انہوں کیویں پتہ ہے عام عورت سی؟ ادھر ویکھیا جے، میرے نبی پاک دا کوئی فرمان اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں ہوندا، میرے نبی پاک دا کوئی کام میرے رب دی مرضی دے بغیر نہیں ہوندا۔ آپ فرما رہے نے بے تاب ہو گئے نے، ادھر ویکھیا جے، آپ بے قرار ہو گئے نے، بے چین ہو گئے نے۔ امام کائنات فرماندے نے دلونی علی قبرہا، مینوں سودا دی قبر دا پتہ دسو۔ اے سودا مسجد وال چل کے آیا کر دی سی، اللہ کریم اپنی رحمت، اے رحمت دا پے کر، اے مجسمہ میرا پیغمبر بھی رحمت دا وجود لے کے آیا ہے، میرے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے نے، میرے نبی نو رب والوں حکم آیا جیڑی میرے گھر چل کے آندی سی، تسی اپنے رحمت علیہ قدم او دی قبر وال چلا کے جاؤ۔ مسجد نال پیار کریا کرو، پھر ویکھو کیویں معاملہ تبدیل ہوندا ہے، اللہ کیویں برکتاں عطا کردا ہے۔ جیڑا بندہ مسجد نال پیار کر لے، عام عورت ہے جس دا نام سودا ہے، شکل دی بھی سودا ہے، ایک قبراں نو چلی گئی، میرے پیغمبر صحابہ کرام دے نال جا رہے نے، امام کائنات اگے اگے نبی کریم دے دیوانے نال نال جا رہے نے، اگے قبرستان آ جاندا ہے، امام کائنات نو دسیا گیا ہے اے سودا دی قبر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر سودا دی قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا رہے نے، آپ دے اکھاں وچوں آنسو ڈول رہے نے، صحابہ کرام عرض کردے نے ساڈے دل اندر خیال آ رہا سی کاش جنازہ ساڈا ہوندا، جتھے آمنہ دے لال رو رو کے دعاواں پڑھ رہے نے، اے میرے مصطفیٰ دا دوبارہ جانا اور قبر تے کھلو کے جنازے دیاں دعاواں پڑھنیاں، اوے جڑے بارے پیغمبر دعا کر رہے ہوئے او دی بخشش دے کیا کہنے ہونگے۔ اللہ فرماندا ہے تساں مسجداں وال چل کے آیا کرو، میری رحمت تواڈے گھراں وال دوڑ کے آیا کرے گی۔ کرو گے پیار، کرو گے محبت، کیوں ستان دے ہو انہاں چار دیواریاں نو، کیوں ظلم کر دے ہو رب دے آستانے اور رب دے گھراں نال؟ کی بگاڑے ہے تواڈا رب نے؟ اللہ کریم دی ذات نے کیا کیا تواڈے تے کرم نوازی نہیں فرمائی؟ کیڑا قصور ہے اللہ کریم دی ذات اقدس دا کہ او دے گھراں نو ویران کر دیندے ہو؟ اللہ فرماندا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اگر تسا میرے گھر نہیں آؤ گے تو میری رحمت تواڈے گھر کدی نہیں آئے گی، تسا میرے گھرانو ویران کرو گے میں رب تواڈے گھرانو ویرانہ بنا دیاں گا۔ آؤ اگر تسا میرے نال تعلق مضبوط کرنا چاہندے ہو، ہر دل دی خواہش اگر میرے تو لینا چاہندے ہو، مسجد نال پیار جوڑ لو، میں اللہ تانوں مستجاب الدعوات بنا دیاں گا۔ کیڑی شے نال پیار کرنا چاہیے؟ ایک گل سمجھا رہے ہیں، کرو گے نا انشاءاللہ؟ کیڑی شے نال پیار کرنا چاہیے؟ یہ سودا ہے، کتنی خوش نصیب ہوئے گی۔ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں ہونگے اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ آج کوئی عالم خطیب شیخ الحدیث کسی دا جنازہ پڑھا دے وے تے وہ خوشی نال کہندے نے یار بڑا اعزاز ہے، کی خیال ہے؟ شیخ آئے نے جنازہ پڑھان تے جتھے امام الانبیاء جنازہ پڑھا رہے ہون تے قبر تے کھلو کے دعاواں فرما رہے ہون، کیڑی وجہ تو کہ سودا کدھر آیا کر دی سی؟ بولو مسجد آیا کر دی سی۔ حضرات توجہ میرے وال، مسجد دے نال پیار کرنا چاہیے، سارے معاملات آسان ہو جان گے۔ مسجد دے نال پیار دا تیسرا فائدہ معزز سامعین کہ جیڑا بندہ مسجد والا آ جائے اللہ کریم مرد وقت انہوں کلمے دی دولت نصیب فرما دیں دینے۔ چاہندے ہو اتھے میں ایک اور گل بھی کرانگا، سارے ذرا تھوڑا ادھر ویکھیا جے، ایک گل ضائع نہ کرے جے، سارے ادھر ویکھیا جے۔ اگر چاہندے ہو کہ ساڈا خاتمہ سونا ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آمین کہہ دو۔ خاتمہ نماز پڑھ دیاں ہوئے، خاتمہ ایمان تے ہوئے ہیں تے ایک نسخہ ایک نکتہ میں دان سارے دوستانوں
جیڑے بندے دی دل دی چاہت ہے کہ اللہ میرا خاتمہ سونا کر دے، بندے دی زندگی اندر جیڑا عمل کثرت دے نال پایا جائے گا، اسے کثرت نال پائے جان والے عمل تے موت آیا کر دیے۔ اگر کثرت نال شراب نوشی ہے تے موت بھی شراب پیندے آئے گی۔ کثرت دے نال جوئے کھیلن والا ہے تے جوئے کھیل دیاں موت آئے گی۔ اگر کثرت دے نال بے غیرتی تے بدکاری کرن والا ہے تے بدکاری کر دیاں ہویا موت آئے گی۔ اے تجربے دی گل کر رہے ہیں، جیڑا عمل کثرت نال ہوئے گا۔ حضرت عثمان دا پیار تلاوت قرآن نال سی تے خاتمہ قرآن دی تلاوت کر دیاں ہوئے۔ جیڑا جیڑا کثرت والا عمل ہوئے گا، اگر مسجد اندر کثرت نہ آؤ گے تے خاتمہ بھی سونا ہو جائے گا، خاتمہ بھی ایمان والا ہو جائے گا۔ تے خیال کرے آجے کدھرے موت شراب پیندیاں نہ آ جائے، خیال کرے آجے کدھرے ماں باپ دا دل دکھان دیاں موت نہ آ جائے، خیال کرے آجے کدھے عشاء پڑھے بغیر ستے ہوئے موت نہ آیا جے، خیال کرے آجے کدھرے بے غیرتی تے بے حیائی دی موت نہ آیا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے انما الاعمال بالخواتیم، بندے دا خاتمہ وے کے او دا فیصلہ کیتا جائے گا کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی۔ اگر چاہندے ہو کہ مردے وقت کلمہ نصیب ہوئے، خاتمہ ایمان تے ہوئے، جڑا مسجد چل کے اللہ خاتمہ سونا بنا دیندا ہے۔ کی خیال ہے؟ مسجد والا آئے بندہ پیار کرے مسجد نالو دا خاتمہ کتنی بڑی گل ہے۔ ساڑھے ایک استاد محترم ہوندے سن، فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ میں صحیح کہنا ممبر تے کھڑا، وہ اپنے گھر کولوں مسجد تک آندے سن تک قرآن پڑھ دے ہویا، جاندے سن قرآن پڑھ دے ہویا۔ انہوں نے اپنی نہ ایک کدی کوئی بکری رکھی ہوئی سی، بکری واسطے اگر وہ گھاس یا کوئی چارہ لین جاندے تو قرآن پڑھ دے ہیں، واپس قرآن۔ ساری دنیا نے گواہی دیتی کہ بغیر تلاوت دے ایسا انہوں نے کدی نہیں ویکھیا۔ تے اللہ دی قسم ہے، رات دے قیام اللیل اندر قرآن پڑھ رہے سن، قیام اندر ہی موت آ گئی۔ کتنی بڑی موت ہے۔ کثرت نال مسجد نال پیار کرو، مسجد اندر خاتمہ ہو جائے، میں سمجھنا اس نالوں وڈی اعزاز والی گل ہی کوئی نہیں۔ مرنا تو ہے کہ نہیں؟ تے موت اگر آ جائے سونی مسجد اندر نماز پڑھ دیاں، تلاوت کر دیاں، ذکر کر دیاں، جیڑا بندہ مسجد نال پیار کر لے او دا خاتمہ ایمان تے ہو جاندا ہے۔ ادھر ویکھیا جے، ادھر ویکھیا جے، نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے سین اندر تشریف فرمانے، درس قرآن پیش کر رہے نے، صحابہ کرام دا حلقہ لگا ہویا ہے۔ ایک چھوٹا جہاں بچہ گزریا، ادھر ویکھیا جے، بچہ گزریا، بچیاں نو مسجد لے کے آیا کرو، پیار کریا کرو۔ تسی ترکی چلے جاؤ نا، ترکی ہر مسجد دے ایک کونے اندر بچے دے کھیلن واسطے چیزاں موجود نے تاکہ بچے کسے بہانے مسجد دا رخ کرن۔ اور ترکی اندر مساجد اندر حکومت دی طرفوں ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ اگر تواڈے بچیاں دا شور تواڈی نماز دے دوران پیچھے توانوں نہیں سنائی دیندا تے تسی فتنیاں دی انتظار وچ رہو۔ اگر بچے مسجد آن گے شور شرابہ برداشت کرو تاکہ انہاں نوں پتہ چلے ساڈے ابا جی، ساڈے دادا جی، ساڈے بزرگ آبا و اجداد مسجد جایا کردے سن۔ اے شرک کتھوں شروع ہویا ہے؟ نوح علیہ السلام دی قوم دے جڑے بزرگ سن، انہاں دیاں قبراں دا لوگ احتراماً جاندے سن، انہاں دے بچے ویکھ کے جاندے رہے، پھر انہاں دے بچے ویکھ کے سارے لوگ ادھر ہی رخ کردے رہے تاکہ سارے پھر قبر دے پجاری بن گئے۔ اساں مسجد آواں گے، ساڑے بچے بھی مسجد آن گے تے سارے لوگ مسجد آندے رہن گے تے اللہ دی رحمت ساڑے گھراں چاندی رہے گی۔ خاتمہ ایمان تے ہوئے گا کہ نہیں؟ کی کرنا چاہیے ہے؟ پیار کرو گے مسجد نہ۔ نبی کریم علیہ السلام درس دے رہے ہیں، یہ ایک بچہ چھوٹا جا آ کے بہ گیا، نبی پاک دی آواز بھی مٹھی تے سبحان اللہ قرآن بھی مٹھا۔ امام کائنات درس دے رہے ہیں، بچہ سن رہے غور نال، وقت ختم ہویا، صحابہ مجلس برخاست ہوئی، ہر کوئی چلا گیا۔ ادھر ویکھیا جے، بچہ بھی چلا گیا۔ اے تو گزر رہا سی اچانک، دوسرا دن ہویا بچہ جان کے گھروں چلے آئے تاکہ نبی پاک دے درس نو سن کے آواں، آ کر کے بہ جاندہ ہے، نبی پاک دی نظر بچے تے
آپ بچے نو ویکھ رہے ہیں کہ نواں بندہ نواں بچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے ہیں محفل برخاست ہوگی تیسرا دن ہویا بچہ پھر آیا 3 دن دے بعد چوتھا دن ہویا بچہ نظر نہ آیا امام کائنات فرماندے نے اے میرے صحابہ آج درس نہیں ہوئے گا اے گل دسو جڑا بچہ آندا رہا ہے آج بچہ کیوں نہیں نظر آ رہا اللہ دے پیغمبر پتہ کر کے تانوں اسی اطلاع کرنے آ صحابہ پتہ کرن گئے واپس آئے اللہ دے پیغمبر جڑا بچہ 3 دن آندا رہا ہے وہ آج اس وجہ تو نہیں آیا او دی طبیعت بڑی علیل ہے آخری لمحات اندر ہے آپ چپ کر کے بہ جاندے چلو بھئی ٹھیک ہے جی اللہ انہوں شفا دے بچہ بڑا چنگا سی ایویں نا جی میں اسی تبصرہ کر دیں اگلی گل سنیا جائے امام کائنات فرماندے نے صحابہ تساں او دا گھر ویکھ کے آئے ہو جی اللہ دے نبی گھر ویکھ کے آئے ہیں آپ فرماندے نے مینوں او دے گھر لے چلو میں اس بچے دی تیمارداری کرنا چاہتا ہوں پیار پیدا ہویا ہے کہ نہیں میرے نبی پاک دے دل بچے دا پیار پیدا ہویا ہے کیڑی وجہ تو ہاں جی مسجد آندہ رہے ہے بچہ میرا نبی رحمت علیہ قدم چلا کے جا رہے ہے امام کائنات اگے اگے صحابہ کرام نال نے یا رسول اللہ تسا نہیں جا سکتے آپ نے فرمایا وجہ کیے اللہ دے پیغمبر وہ یہودی دا بچہ ہے او دا گھر یہودیاں دا گھر ہے لوگ کی کہن گے مسلمانہ دا پیغمبر یہودیاں دے دروازے دے کی لین جا رہے ہیں امام کائنات فرمانے نے پھر کی ہویا دروازے نو دستک دیتی بچے دا باپ باہر آیا جی اللہ دے پیغمبر کی فرمان ہے آپ فرمانے نے اسانو تیرے بچے نال کم ہے اسا تیرے بچے نو ملنا ہے اللہ دے پاک نبی میرے بچے نے کوئی نقصان تا نہیں کر دیتا بدلہ لین تا نہیں آئے ہو آپ فرمانے نے نہیں نقصان علی گال نہیں ویسے سانو تواڈے بچے دے نال پیار ہو گیا ہے تواڈا بچہ اللہ دے گھر آندا رہا ہے اللہ دی وحی آئی ہے کہ تساں رحمت علیہ قدم بچے دے گھر چلا کے جاؤ رحمت گئی کہ نہیں کیوں ستے رہندے ہو کیوں پیار نہیں کر دے مسجدہ نال انہاں چٹائیاں تے صفاں تے بیٹھن والے لوگ محدث تے امام بن گئے انہاں مسجد تے صفاں چٹائیاں تے متھا رگڑن والے لوگ اللہ دے ولیاں دی لسٹ اندر شامل ہو گئے وہ انہاں صفاں تے بیٹھن والے لوگانوں رب نے دنیا دی زندگی اندر جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے کیڑی شے نال پیار کرنا چاہیے کیا بات ہے اندر چلے گئے آپ بچے دے قریب بیٹھ گئے نبی کریم علیہ السلام دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیر رہے نے بچے نال پیار کریا کرو میرے نبی پاک فرمانے نے خیر آئے نہیں ہو آج کہنے لگے اللہ دے نبی دل بڑا کردہ رہے آئے لیکن طبیعت علیل ہو گئی ہے زیارت نو بڑا دل کردہ رہے آپ فرمانے نے اگر تینوں موقع نہیں ملے نا تو ساڑھے رب نے سانو حکم دیتا ہے اسی آپ حاضر ہو گیا کتنی بے تکلفی میرے نبی پاک نے محسوس کیتا بچے دا آخری وقت ہے ادھر ویکھیا جے یہودی دا بچہ ہے 3 دن مسجد آیا ہے نبی کریم علیہ السلام قریب جا کر کے کہنے نے بیٹا ایک گل مان لے جی اللہ دے پیغمبر فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لے اے بچہ اپنے ابو اور اپنے باپ وال ویکھن لگ جاندا ہے باپ نو سمجھ آ گئی کہ بچہ میرا میرے تو اجازت لے رہے ہے بیٹے نو کہندا اتبع ابل قاسم میرے پیغمبر دی کنیت سی میرے نبی کریم علیہ السلام دی پیروی کر لے اتنا پیار زندگی دے اندر میں تینوں باپ نے بھی نہیں دیتا جڑا تھوڑی دیر تینوں آ کر کے امام کائنات دے رہے نے اے بچے نے زبان کھولی میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا بچے دا کلمہ مکمل ہویا تے روح پرواز ہو گئی یہودیاں دے بچے دا خاتمہ ایمان تے ہویا مسجد دے پیار دی برکت نال امام کائنات آسمان تے نظرہ کر رہے نے آپ دے اکھاں وچوں آنسو نے آپ فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے ایک جان تے جہنم دی آگ تو بچ گئی ہے ایک جان تے جہنم دی آگ تو بچ گئی ہے حضرات مسجد نال پیار کریا کرو بڑے فوائد نے بڑا سکون آئے گا موت تے خاتمہ بھی ایمان تے اگلی گل سنے آجے جیڑا بندہ مسجد نال پیار کر لے اللہ او دے رزق اندر برکت عطا کر دیندہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی اچ رہندے سن اصحاب صوفہ مسجد نبوی اچ رہندے سن گھر بال بچے بیوی سب چیزاں چھڑا کے
ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جناب ابو ہریرہ نو کھان دی کوئی چیز نہیں لبی تے حضرت ابو ہریرہ بعض دفعہ مسجد نبوی دے دروازے تے بے ہوش ہو کے گر جاندے سن، بے ہوش ہو کے تے لوگ کہندے سن انظروا الی ہؤلاء المجانین، او انہاں دیوانیاں ول ویکھو، یہ اپنے گھراں نوں نہیں جاندے، اے ویکھو تے صحیح کی صورتحال بنی ہوئی ہے انہاں دی۔ جناب عمر تشریف لے کے آ رہے سن، حضرت ابو ہریرہ نے کہا عمر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا دا معنی دس دے، ترجمہ مفہوم سمجھا دے۔ ارادہ ایسی اگر میں ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں نو بھوک لگی ہو سکتا ہے انشاءاللہ رب ناراض ہو جائے۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے سمجھا دیتی گل، سمجھ نہ سکے مسئلہ کیے، امام کائنات تشریف لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے سلام کیتا، اے مسئلہ جناب ابو ہریرہ نے انہوں تو پوچھا، نبی پاک سمجھ گئے، استاد اپنے شاگرداں دے رمضانوں سمجھ سکتا ہے، میرے پیغمبر سمجھ گئے۔ ابو ہریرہ نو نال میرا لمبی گالے وقت نہیں، فائدہ دسن لگا، لے گئے۔ آپ فرماندے نے عائشہ گھر کوئی شے کھان دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ دے پیغمبر کوئی چیز نہیں، ایک پیالہ دودھ دا کسے بندے نے گفٹ کیتا ہے تواڈے واسطے۔ آپ فرماندے نے بڑا ہے، نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ جڑے 70 صحابہ صحابہ صفہ مسجد اندر نے سارے نو بلا کے لیا کہ مصطفیٰ آج تواڈا میزبان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مسجد وچ رہن والے لوگاں دی مہمانی دی واری آئی تو میزبان کون بنیا؟ کتنا بڑا اعزاز ہے، میں میزبان بنا گا۔ اصحاب صفہ واسطے لوگاں نو میرے پیغمبر رغبت دیا کر دے سن، اور لوگ اپنے کھجوراں دے خوشے مسجد نبوی دے صحنے لٹکا جاندے سن تاکہ مسجد وچ رہن والے لوگ کھان۔ کتنی بڑی بات ہے، سارے نو بلا کے لے پیالہ دودھ دا، گل بڑی لمبی ہے لیکن برکت پہندی ہے۔ میرے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ جی تے تسی تقسیم کرو، شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے دل تے نہیں کر رہا سی، بھکھا زیادہ میں سا، لیکن میرے ذہن جے آیا ہے جنہاں دا کلمہ پڑھی دا ہے انہاں دی گل منی دی ہے، انہاں دے آنکھیں لگی دا ہے، جنہاں دا کلمہ پڑھی دا ہے انہاں دے پیچھے چلی دا ہے۔ میں دودھ تقسیم کر رہا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، میں امام کائنات نو دودھ آ کے پھڑایا، میرے مصطفیٰ نے دودھ لے لیا، او دودھ دا پیالہ میرے نبی پاک اپنے پاک تے مقدس تے برکت لے ہتھاں نال میرے سامنے کر کے فرما رہے ہیں اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پی دودھ۔ امام کائنات دے ہتھاں تے دودھ دا پیالہ میں جدوں لے آتے میں پی لیا تے میں رج گیا، سیر ہو گیا۔ اللہ دے نبی میں بس طلب نہیں، آپ نے فرمایا ہور پی ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ دن میں ہور پیتا، میں عرض کی تھی سونے ہو طلب نہیں، فرمایا ہور پی ابو ہریرہ۔ اہل حدیثاں دا عقیدہ ہے میرے نبی دا بار بار فرمانا ہور پی ابو ہریرہ، اے اپنی مرضی نال نہیں سی، عرشاں والے رب دا فیصلہ سی۔ ہور پی ابو ہریرہ، ہور پی ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ مسجد نال پیار کردا سی، ابو ہریرہ نو ہور پلان دا آرڈر کتھوں آ رہا سی؟ ہاں جی عرشاں تو آ رہے ہیں، ہور پی ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے امام کائنات نے بھی دودھ نوش فرمایا، میں دودھ دے پیالے ول ویکھیا، ایک قطرہ بھی دودھ دا کم نہیں ہویا۔ اللہ دی قسم ہے 70 صحابہ تے ابو ہریرہ تا میرے مصطفیٰ راج کے سیرو کے انہوں نے دودھ پیتا، اللہ نے دودھ دے پیالے جے کمی پیدا نہیں کی تھی۔ لوگاں نو مسئلہ سمجھان واسطے جڑے ویلے مسجد دے نال پیار کرو گے اللہ تواڈے رزق اندر برکت عطا کر دین گے۔ کی کرنا چاہیے؟ مسجد نال پیار کی کرنا چاہیے؟ بولو کی کرنا چاہیے؟ مسجد نال بہت سارے دلائل نے، آخری گل ادھر ویکھیا جے، ایک گل سنن دے لائق ہے توجہ نال۔ میرے نبی پاک زخمیاں نو کتے مسجد اندر بٹھاندے سن، انہاں دے خیمے لاندے سن۔ حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق دے موقع تے حضرت سعد بن معاذ دے ہاتھ دی رگ کٹ گئی، آپ نے انہاں دا خیمہ لایا لیعودہ من قریب، تاکہ سعد دی تیمارداری ہوندی رہے۔ مسجد دے قریب خیمہ لگا ہویا ہے، اور بھی خیمے زخمیاں دے لگے ہوئے نے۔ رات دا سعد ستے ہوئے نے، انہاں دے بازو والی اسے جگہ دے ہوتے بکری نے پیر رکھ دیتا، زخم ہے، مسجد نبوی دا صحن ہے، پیر رکھ دیتا، خون چلدا رہا حتیٰ کہ دوسرے خیمے تک خون پہنچیا۔ حضرت سعد دا لوگوں نے کیا کتھوں آ رہے ہیں خون؟
میرے نبی پاک نو اطلاع ہوئی، میرے نبی پاک آ گئے، حضرت ابو بکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، صحابہ آ گئے، رات دا وقت ہے۔ میرے نبی پاک فرماندے نے مینوں لگدا ہے سعد دی وفات ہو گئی ہے، سعد دی لگدا ہے وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں دروازے دے سوراخ وچوں ویکھ رہی ساں، میرے نبی سعد دے خیمے دے دروازے تے کھڑ کے سعد نہیں وفات تے رو رہے نے، ابو بکر بھی رو رہے نے، عمر بھی رو رہے ہیں۔ میں سیان رہی ساں، پہچان رہی ساں کہ ابو بکر دی آواز ہے، اے حضرت عمر دی آواز ہے، سعد دی۔ اس موقع تے امام کائنات فرما رہے نے سعد دی موت تے اللہ دا عرش بھی جھوم رہا ہے۔ سعد کون ہے؟ جس دے جنازے تے 70,000 فرشتیاں دا نزول ہویا ہے۔ حضرت سعد مسجد نبوی دے اندر خیمہ لا کے رہے نے، اللہ نے فرشتے بھی بھیجے نے تے اللہ دا عرش بھی جھومے ہے۔ پیار کریا کرو مسجدان دے نال، محبت کریا کرو مسجدان دے نال، تعلق بنایا کرو مسجدان دے نال، اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اے میرا پیغام ہے، مسجدہ نال پیار کر لو، محبت پیدا کر لو، اللہ سارے مسائل حل کر دے گا، خاتمہ ایمان تے ہوئے گا، ایمان نصیب ہوئے گا، اللہ دی رحمت دوڑ کے آئے گی، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے، اور اللہ ساڑی موت تے بھی راضی ہوئے گا، خوش ہوئے گا۔ مسجدہ نال پیار کرو، مسجدہ نال محبت کرو، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔